دیکھیں قرآن کے متعلق جب بات ہوتی ہے مسلمان سچ بولنے سے وہ گھبراتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آیات جن میں ایک ہی معنی محتمل ہے، دوسرا معنی محتمل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آیات کم ہے قرآن مجید میں، وہ آیات جس میں کئی ایک معنی محتمل ہے، یہ بھی ہو سکتا 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 ہے، وہ بہت زیادہ ہیں، یعنی متشابہات بہت زیادہ ہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ اللہ نے ایسے قرآن بھیجا ہے. شیعہ بھی اسی سے استدلال کرتے ہیں، مخالفین بھی اسی سے استدلال کرتے ہیں، اسماعیلیہ، بوہرا، سب قادیانی، وہ سب کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو قرآن سے استدلال نہ کرے نا، کیونکہ آیات کی وہ معنی آپ کچھ بھی نکال سکتے ہیں، اس کو کسی بھی معنی پہ آپ کھینچ سکتے ہیں نا. تو کیا اللہ نے واقعی یہ ایسا کتاب بھیجا ہے جو وہ ہر فرقے کی بات پہ دلالت کرے اور فیصلہ نہ ہو سکے اس سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کتاب محاسن میں کہ اللہ نے عمدن اپنا کتاب ایسا بھیجا ہے کہ اس کے مقاصد تک عوام کی ذہن نہ پہنچ سکے، تاکہ جو اہل عقل لوگ ہیں، اہل خرد لوگ ہیں، وہ جان لیں، وہ پہچان لیں کہ ان کو ضرورت ہے ایسے معلم قرآن کی جو لسان اللہ ہوں، جن کی کلام فصل ہو، جن کے پاس ہو یہ معانی، قرآن کے معنی. وجعلنا مع القرآن، اور ہمیں قرآن کے ساتھ رکھا ہے، یعنی ہمارے جتنے باتیں ہیں ہماری جتنے مواقف ہیں، جتنے ہمارے فرمائشات ہیں، وہ سب قرآن کے موافق. وجعل القرآن معنا، اور قرآن ہمارے ساتھ ہے. قرآن ہماری امامت کی تصدیق، ہماری عصمت کی تصدیق کرتا ہے. اور قرآن کے معانی کم از کم مسلمان اگر یہ بھی کہہ بھی نا کہ الفاظ محفوظ ہیں، ترتیب محفوظ، یہ مان بھی لینا معانی کہاں ہیں؟ الفاظ اگر ہیں چلیں ٹھیک ہے، معانی میں کیا کرو گے تمہارے پاس سب 20 صفحے ہیں، جماعت عمریہ تمہارے ساتھ صرف 20 صفحے ہیں تفسیر کے روایات میں، تو 20 صفحے ہیں، وہ اس میں سے بھی اکثر ضعیف ہیں، ٹھیک ہے نا. تم معانی تو تم کہو چکے ہیں. یہ تو سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جماعت عمریہ کے پاس معانی نہیں ہے قرآن کے. وجعل القرآن معنا، تو ایسا کتاب اللہ نے بھیجا ہے جس کے معانی پر ہر آیت میں 20 اقوال ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کسی کو نہیں کہ سب احتمالات ہیں. کوئی فائدہ ہے؟ ابھی آپ کو میں کتاب دے دوں، فزکس کی کوئی کتاب ہو، اس کے فارمولے کسی کو سمجھ نہ آئے، اس کتاب کا کوئی فائدہ ہے؟ اسی لیے مسلمان صرف فاتحہ پہ وہ ختم قرآن رکھتے ہیں، ختم قرآن رکھتے ہیں، وہ فاتحہ پر وہ مردوں کا کام بہت آتا ہے. زندے جو ہے نا وہ کیوں قرآن کی روح سے پاکستان جو اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں بناتا، اسلامی جمہوریہ پاکستان قرآن ہے نا، اس کے روح سے اپنا کانسٹیٹیوشن بنا دو، تم آئین بنا دو، نہیں بن سکتا کیونکہ اس میں ایسی چیز اس کو مل جائے جو جیسے روح سے آئین بن سکے، اس میں نظر نہیں آتا مسلمانوں کو. لا نفارقہ ولا یفارقنا، قرآن ہم سے الگ نہیں ہوتا، ہم قرآن سے الگ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. یہ امام حسین علیہ السلام ہے، یہ ہیں سید الشہداء علیہ السلام. یہ عزیزو کتاب تفسیر ہے، کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، تحقیق مدرسہ الامام المہدی علیہ السلام. یہاں پہ صفحہ نمبر 137 اس آیت کی ذیل میں سورہ بقرہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتے ہیں، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی لعنت کی ہے، آخرت میں بھی لعنت کی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت اہانت کرنے والی عذاب، حقیر بنانے والی عذاب ان کے لیے آمادہ کیا. کن کے لیے؟ جو اللہ کو اذیت کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتے ہیں. کوئی شخص اللہ کو تو اذیت نہیں کرتا نا، اللہ کو اذیت ہو جاتا ہے، اللہ کو تو اذیت نہیں کر سکتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے ہیں، اتنے حبیب ہیں کہ ان کی اذیت کو اللہ کا اذیت قرار دیا گیا. یعنی تم نے رسول کی اذیت کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سمجھ جاؤ کہ تم نے اللہ کو اذیت کیا. اتنا بڑا گستاخی، اتنا بڑا کفر ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے ذیل میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایات، قال بریدہ یا رسول اللہ ما علمت اننی قصدتک بأذى. بریدہ اسلمی جو شکایت لے کے آیا تھا خالد بن ولید کی جانب سے، وہ میں نے غدیر کے بحث میں آپ کو دکھایا تھا نا کہ بریدہ نے شکایت لے کے آیا تھا مدینے میں، وہ احادیث میں نے آپ کو پڑھی نا. وہ احادیث جماعت عمریہ نے بہت مختصر نقل کیا ہے، اس کے مفصل ہمارے پاس موجود ہے. بریدہ نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں ہیں، جب بریدہ نے شکایت کی نا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، تو کہا کہ یا رسول اللہ، میری نیت یہ نہیں تھی کہ میں آپ کی اذیت کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
او تظن یا بریدہ انه لا یؤذینی الا من قصد ذات نفسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بریدہ تو میرے بھائی کا میرے نفس نفیس کا شکایت میرے پاس لے کے آیا ہے, اس کی برائی میرے سامنے بیان کرتے ہو, تو یہی سوچتا ہے کہ جو شخص صرف جو میری توہین کرے, جو میری برائی بیان کرے, اسی سے مجھے صرف اسی بات سے مجھے اذیت ہوتی ہے, صرف اسی بات سے مجھے اذیت ہوتی ہے. تو نے یہی سوچا ہے. اما علمت, کیا تجھے پتہ نہیں, ان علی منی وانا منہ, تجھے پتہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے ہیں اور میں ان کا ہوں. تو نے ان کی برائی بیان کی ہے تو میری برائی بیان کی ہے. تو نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بک کیا ہے تو تو نے میرے خلاف بکواس کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام, حسین منی وانا من الحسین. تو جو لوگ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو زخم پہنچے ہیں, جو درد پہنچا ہے, جو کرب پہنچا ہے, جو بلا پہنچا ہے, ٹھیک ہے نا, جو اس مہینے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پیاس لگا ہے, امام حسین علیہ السلام کو جو تھکاوٹ آیا ہے, امام حسین علیہ السلام کو جو پریشانی ہے کہ میرے بعد میرے بہنیں, میرے بعد میرے بیٹیاں, میرے بعد میرے نواسیاں, میرے بھتیجے, میرے بھتیجیاں, میرے اہل خانہ, ان کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ سب اذیتیں حسین منی, حسین میرے ہیں. یہ سب سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں درد ہے, ان کے قلب میں تیر ہے, ان کے آنکھوں میں تیر ہے, ان کے آنکھوں میں کانٹا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ مَنْ آضَى عَلِيًّا فَقَدْ آضَانِي, جو شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کو اذیت کرے اس نے مجھے اذیت کی ہے. وَمَنْ آضَانِي فَقَدْ آضَى اللَّهُ, اور جو میری اذیت کرے اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت کیا ہے. وَمَنْ آضَى اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُؤْذِيهِ بِعَلِيمِ عَذَابِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ, اور جس نے اللہ کو اذیت کی ہے یعنی وہ اللہ کا دشمن ہے, اللہ سے ایمان ہی نہیں رکھتا, اللہ سے دشمنی کرتا ہے, تو پھر اللہ کا حق ہے کہ اس کو کیا کرے, جہنم میں شدید ترین عذاب میں اس میں عذاب کرے. یا بریدہ, اے بریدہ, انت اعلم ام اللہ عز وجل, اے بریدہ تو بہتر جانتا ہے یا اللہ, انت اعلم ام قراء اللوح المحفوظ, تو بہتر جانتا ہے یہ وہ ملائکہ جو سب نام اعمال لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ لوگ کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا, پہلے سے موجود ہے لوح محفوظ میں اللہ کے علم سے, کون کیا کرے گا. کیا تو بہتر جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں. انت اعلم ام ملک الارحام, کیا تو بہتر جانتا ہے یا وہ ملائکہ جو ماؤں کے ارحام میں جاتے ہیں اور وہ تقدیر لکھتے ہیں نواسی پر, پیشانیوں پر تقدیر لکھتے ہیں. قال بریدہ نے جواب دیا کہ نہیں, اللہ عالم ہے, قراء لوح محفوظ عالم ہے, ملک الارحام عالم ہے. قال بریدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فأنت عالم یا بریدہ ام حفظت علی بن ابی طالب, اے بریدہ تو مجھے بتا, تو بہتر جانتا ہے یا وہ ملائکہ, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, کہ تمہارے کاندھوں پر کیا ہے, کرام کاتبین ہے نا, ملائکہ لکھتے ہیں. جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کرام کاتبین ہیں, ملائکہ ہیں, تو بہتر جانتا ہے یا وہ بہتر جانتے ہیں. بریدہ نے کہا بل حفظت علی بن ابی طالب, بریدہ نے کہا کہ نہیں, وہ ملائکہ جو کرام کاتبین ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام, وہ ان کے اعمال کو بہتر جانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکیف تخطئه وتعلمه وتوبخه, اے بریدہ تو پھر کیسے آیا ہے, تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو خطا کار, ان کی خطا میرے لیے بیان کرتا ہے, اس کو ملامت کرتا ہے اور اس کی توبیخ کرتا ہے, وتشنع علیہ فی فعلہ, اور میرے پاس آئے ہو تم امیر المؤمنین علیہ السلام کی مذمت کرتے ہو. وهذا جبرائیل اخبرنی عن حفظة علی انهم ما كتبوا علیہ قط خطیئة منذ یوم ولد, اور یہ جبرائیل میرے پاس ابھی مجھے خبر دے رہا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حفظہ ہیں, کرام الکاتبین ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کو, شہادت دیتے ہیں کہ جب سے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اب تک ہم نے ان سے ایک خطا بھی نہیں لکھا ہے, ایک خطا بھی ہم نے نہیں دیکھا. سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام, کیونکہ وہ اللہ کے نور عظمت میں سے ہیں. امام حسین علیہ السلام اللہ کے نور عظمت میں سیاہی ہو سکتا ہے, اندھیرا ہو سکتا ہے, اب مجھے بتاؤ, ہاں گناہ ہو سکتا. کرام الکاتبین نے شہادت دی ہے, جبرائیل ابھی میرے پاس ہے, وہ شہادت دے رہا کہ جب سے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ ہم ہیں, ان کے کندھوں پر نام اعمال لکھا ہے, آج تک ہم نے ایک خطا ان سے نہیں دیکھا. گناہ تو چھوڑ, یہ خطا
ہم نے نہیں دیکھا. وهذا ملک الارحام حدثني، اور یہ ملک الارحام ہے. انهم كتبوا قبل ان يولد حين استحكم في بطن امه انه لا يكون منه خطيئة ابدا. یہ ملک الارحام ہے. بہت سارے روایات میں ہے عزیزو، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، شروع میں وہ ابتدائی کچھ دنوں میں، ہفتوں میں، تو ایک ملائکہ آتا ہے. وہ ملک وہ وہاں پہ اس کے ماتھے پہ لکھتا ہے کہ یہ شخص کیا کرے گا زندگی میں. اللہ کو علم ہوتا ہے، اور یہ اختیار کے منافی نہیں ہے. یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ یہ شخص اپنے اختیار سے کیا کرے گا، اللہ کے علم میں وہ لکھے گا وہاں پر. ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملک الارحام ابھی میرے پاس ہے. وہ حدثنی، اس نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ انہم کتبوا قبل ان یولد حین استحکم فی بطن امہ، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تو اس وقت ملائکہ نے ان کے لیے لکھا تھا انہو کہ لا یکون منہ خطیئۃ ابدا، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے کبھی کوئی خطا سرزد نہیں ہوگا، کبھی کوئی خطا سرزد نہیں ہوگا. اور یہ جو حکم ہے نا عصمت کی عزیزو، یہ مخصوص نہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے. یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا بھی یہی حکم ہے، امام حسین علیہ السلام کا بھی یہی حکم ہے، امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کا بھی یہی ہے. اور یہ خصلت مبارکہ جو ہے 12 اماموں کے ہے سلام اللہ علیہ. امام عصر علیہ السلام کا بھی یہی ہے کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. وَهَؤُلَاء قُرَّاءُ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ اخبرونی، اور یہ میرے پاس ہیں لوح محفوظ کے قرات کرنے والے، ان کی تلاوت کرنے والے جو ملائکہ ہیں، وہ مجھے خبر دی ہے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے لیلۃ اسری بی، جو شب معراج تھا، انہوں نے مجھے خبر دی انہم وجدوا فی اللوح المحفوظ، کہ انہوں نے لوح محفوظ میں تلاوت کیا، قرات کیا، علی معصوم من کل خطا و زلہ، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہر خطا، ہر غلطی اور ہر لغزش، کسی قسم کی بھی لغزش ہو، عبادت میں ہو، معاملات میں ہو، گفتار میں ہو، کردار، ہر طرح کے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک، اللہ تعالیٰ نے ان کو عصمت عطا فرمایا. ٹھیک ہے نا. فکیف تخطئہ، یہ بریدہ تو شکایت لے کے آیا، یا بریدہ وقد صوبہ رب العالمین والملائکۃ المقربون، یہ ملائکہ مقربین اللہ تعالیٰ یہ شہادت دیتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین سید الشہداء علیہ السلام، ائمہ طاہرین علیہ السلام، امام حجت سلام اللہ علیہ، یہ پاک و پاکیزہ ہے، ان کے فعل، ان کی گفتار میں کوئی غلطی نہیں ہے. یا بریدہ لا تعرض لعلی بخلاف الحسن الجمیل، اے بریدہ میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق ثناء جمیل کے علاوہ، تعریف کے علاوہ، مدح و ثناء کے علاوہ تیری زبان سے ایک لفظ نہ نکلے. کیوں؟ فإنہ، پس بتحقیق کہ وہ مؤمنین کے بادشاہ ہیں، وہ مؤمنین کے شہنشاہ ہیں، وہ اہل ایمان کے شہنشاہ ہیں. امیر یعنی شہنشاہ، امیر یعنی بادشاہ. سب مومن ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شاید اللہ ایمان قبول کرے اور ہم جنت جائیں. ٹھیک ہے نا. اور بہت سارے مؤمنین میں ہیں جو اولیاء اللہ ہیں، جو مقربین ہیں، ان سب کے بادشاہ، ان سب کے سردار، ان سب کے سید کون ہیں؟ ہمارے آقا امیر المؤمنین علیہ السلام. جنت کے سردار کون ہیں؟ ہمارے آقا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. امیر المؤمنین علیہ السلام سید الوصیین ہیں، سید الصالحین ہیں، فارس المسلمین ہیں، مسلمین میں کا سب سے شہسوار. اور امام، یہ صفات امام حسین علیہ السلام میں ہے، سب ائمہ علیہ السلام ہیں، مسلمانوں کا شہسوار، ایمان کا شہسوار. ٹھیک ہے. عصمت کا شہسوار، فصاحت و بلاغت و اعجاز کا شہسوار کون ہے؟ جود و سخا کا شہسوار کون ہے؟ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. امام حسین